الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ آج ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے موجود ہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب کو اس جگہ پہ جمع کیا ہے، اور ہمارا مقصد ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس قرآن سے جو اللہ کا کلام ہے اس کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو باقاعدہ آغاز کریں، میری ایک درخواست میں نے میسیج میں بھی کی تھی اور دوبارہ کہوں گا کہ برائے مہربانی اپنی آڈیو کو اور اپنی ویڈیو کو برائے مہربانی میوٹ پہ رکھیں تاکہ باقی لوگوں کو آسانی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سورت کی قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، اس کا طریقہ کار ہے کہ قرآن مجید تلاوت کرنے سے پہلے اس کے لیے تعوذ پڑھیں، اس کا قرآن مجید میں حکم بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ رب العالمین، کل کی کل تعریف، کل کا کل شکر صرف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہاں کا مالک ہے۔ الحمدو کے اندر جو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس میں دونوں معنی شامل ہیں، شکر کا معنی بھی شامل ہے اور حمد کا معنی بھی شامل ہے، اور یہ خاص اللہ ہی کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں بھی ملتا ہے کہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور الحمدللہ کو بھی افضل دعا بھی کہا گیا ہے، اور یہ خاص اللہ کے ساتھ ہے۔ اور یہ تعریف ہے کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کون ہے؟ رب العالمین ہے، پورے جہاں کا، سارے جہاں کا رب ہے۔ اس رب کے حوالے سے بھی ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دراصل اپنا تعارف ہی کرایا ہے رب سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہی قرآن مجید میں اپنے آپ کو اگر کرایا تو رب کے نام سے کرایا۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے اس صفاتی نام میں آپ کو رب کہیں بھی نہیں ملتا، اور یہ جو رب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تعارف کرایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی آئی اس وحی کے الفاظ کیا تھے؟ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سیدنا موسیٰ سے جب اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کلام کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انہیں بھی یہی فرمایا انی انا ربک، یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں۔ اور ہم بھی جب نہ مصحف کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے تعارف کراتا ہے کہ وہ رب ہے تمام عالمین کا۔ یہ جو لفظ رب ہے اس کے معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے، اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اور رب کے اوپر ہم مزید، رب اور اس کی الوہیت کے اوپر ہم مزید انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ابھی نہیں۔ اس کو انشاءاللہ تعالی سورہ اعراف کے ساتھ جب ہم جائیں گے تو اس وقت میں اس کے ساتھ تھوڑا سا لنک کروں گا، وہاں ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل سے مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اور رحیم جو ہے یہ دونوں جو ہے مبالغے کے صیغے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ جو صیغے ہیں اس میں کثرت اور تمام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو ہے وہ رحمان ہے، جبکہ آخرت میں وہ رحیم ہوگا۔ اور یہ جو رحمان اور رحیم کے کو
کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جو اللہ کی صفت ہے یہ اس طرح سے آئی ہیں کہ اس کے بیچ میں واو نہیں ہے، عطف نہیں ہے، یعنی یہ ایک ہی وقت میں دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی رحمان آپ سمجھیں کہ جس طرح سے سمندر کا ایک جوش ہوتا ہے نا، سمندر میں کس طرح سے جب لہریں آتی ہیں تو اس میں جو جوش ہوتا ہے، اس میں جو طوفان ہوتا ہے، اور رحیم جس طرح سے ایک دریا ہوتا ہے بہتا چلا جاتا ہے، اس میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک دوام ہوتا ہے، تو یہ دونوں کیفیت اکٹھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ کس طرح سے چلتی ہیں اس کو میں اور آپ جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایک دن ایسا آنا ہے جس دن سب کا سوال جواب ہونا ہے۔ دنیا جو ہے وہ تو دارالامتحان ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کو اس کی جو بدلہ ملے گا وہ کتنا مل سکتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بہت غلط کام کرتے ہیں، اس کا بھی بدلہ ان کو کتنا مل سکتا ہے۔ اگر دنیا میں ایک شخص ہے جس نے اگر ایک قتل کیا ہے تو اس کی دنیا کے اندر اگر 100 قتل اس نے کیے تو اس میں اس دنیا میں اس کو سزا کتنے قتل کی ملے گی؟ ایک ہی ملے گی۔ لیکن ایک ایسا دن ہونا چاہیے جس دن سب کو پورے کا پورا بدلہ ملے، اور وہ بدلے کا دن ہوگا۔ اور وہ دن ہوگا کیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے، یوم دن لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم، اس دن کسی کا کچھ نہیں چلے گا، جو کچھ چلے گا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات چلے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہمارے جو لوگ عربی گرامر سے واقف ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ اگر سیدھی سی عبارت کو دیکھا جائے اور سیدھی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے آیت تھی، نعبدو کا و نستعین کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک حصر کا مفہوم بھی آ گیا اور تاکید کا مفہوم بھی آ گیا، اور اس کے اندر مفعول بہ کو پہلے لے آیا گیا۔ تو اب اس کی جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوگا۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ یہ جو نعبدو جو ہے اس کا جو مادہ ہے یہ ہے عین با اور دال، اور یہ باب نصر آپ کے اوپر اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی عبادت کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسی مادے کو باب کرومہ پہ استعمال کریں پھر ڈال دیں تو پھر اس کے معنی جو ہے غلامی کے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی غلامی کرتے ہیں اور تیری ہی غلامی کرتے رہیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ اور جب غلام آپ اس کے ہوں گے، جب آپ نے اس کو اپنا رب مانا، رب العالمین مانا، جب آپ نے اس کا رب مانا تو پھر غلامی بھی جو ہے وہ کل کی کل صرف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یہ جو ہدایت ہے اس کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک تو ہے کہ راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اور دوسرا مفہوم ہے کہ راستے پہ چلا دینا۔ یعنی ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ سے عام زندگی میں بھی اگر آپ سے کوئی راستہ پوچھے کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے یہاں سے عزیزیہ کیسے جانا ہے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں اس کو بتا دوں کہ بھائی یہاں سے سیدھے ہاتھ سے نکل اور پھر الٹے ہاتھ پہ جانا اور سیدھے ہاتھ پہ جانا تو عزیزیہ پہنچ جائے۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ کہ میں اس کو کہوں بھائی آپ بے فکر رہیں، میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے، میں آپ کو پہنچا کے آ جاؤں۔ یہ دو طریقے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی طرف دکھانا۔ اب یہاں دو چیز میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے، اصل ہدف ہے، وہ ہے جنت کا حصول۔ ہمارا جو اصل حصول ہے، مقصد ہے، وہ ہے جنت کا حصول۔ تو بنیادی طور پہ تو یہاں پھر آپ کو جنت مانگنی چاہیے، آپ تو اس سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں سر اس میں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو آپ ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اس چیلنج کی بنا پہ مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ چیلنج ہے جو ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیا ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ سورہ اعراف میں پڑھیں گے، جب اللہ نے اس کو ملعون کر دیا تو اس نے پھر یہ چیلنج دیا کہ اللہ کے سامنے اس نے چیلنج دیا کہ لا ادنا، میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے۔ یہ اس وقت کا چیلنج تھا۔
اور آپ اسی چیلنج سے بچنے کے لیے آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تو اس راستے سے بچانا، مجھے اس سیدھے راستے پہ لے کے جانا۔ صراط المستقیم سیدھے راستے پہ۔ صراط جو لفظ ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ تین مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ راستہ جو بالکل سیدھا ہے، ایک سیدھا راستہ، بالکل سیدھا راستہ، اور ایسا راستہ جو سیدھا بھی ہے، جو چوڑا بھی ہے، اور جو دشوار بھی ہے۔ یعنی راستہ ایسا کہ جو کہ سیدھا بھی ہے، جو کہ چوڑا بھی ہے، اور جو کہ دشوار بھی ہے۔ اور اس کے آگے پھر آتا ہے مستقیم۔ مستقیم بھی سیدھے کو کہتے ہیں، جبکہ سیدھے کا مفہوم تو صراط میں بھی آ چکا ہے۔ تو یہ جو مستقیم کا معنی ہے سیدھا لیکن اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ اس کے معنی کو دیکھیں کہ ایسا راستہ، ہدایت مانگ رہے ہیں آپ اس راستے کی طرف جو کہ سیدھا ہے، جو کہ دشوار ہے، اور جو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اب اوپر کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے؟ اوپر کی طرف اپنے رب کی طرف جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسا آپ اوپر جاتے رہتے ہیں، جتنا جتنا آپ اوپر جاتے رہیں گے تو ہوگا کیا، زمین سے آپ کا تعلق ختم ہوتا چلا جائے اور دنیا کی محبت آپ سے ختم ہوتی چلی جائے۔ آپ اوپر جاتے رہیں گے اور دنیا کی محبت آپ کی ختم ہوتی چلی جائے۔ ایک دوسری بات، آپ جیسے جیسے اوپر جاتے رہتے ہیں، آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی عام زندگی میں دیکھیں کہ آپ سینان گاڑی چلا رہے ہو اور آپ ایک 4 ویل گاڑی بھی چلائیں تو آپ کا ویژن 4 ویل میں تھوڑا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو شخص گراؤنڈ فلور پہ کھڑا ہو اور ایک شخص اگر 10ویں فلور پہ کھڑا ہو تو اس کا ویژن بھی جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو ابھی کیا ہے، فی الحال ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنے اس چہرے پہ جو آنکھ لگی ہے اس سے دیکھتے ہیں۔ اس آنکھ کی کوئی لمٹ ہے، ہم کتنا دیکھ سکتے ہیں، اس آنکھ کی کوئی لمٹ ہے نا دیکھنے کی۔ ہم دیکھ لیں گے 100 میٹر، 200 میٹر، 500 میٹر۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہنے والا یہ بھی کہتے کہ میں تو چاند بھی دیکھ سکتا ہوں، سورج بھی دیکھ سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ 100 میٹر، 200 میٹر، 500 میٹر، 1000 میٹر دیکھ لیں گے آپ، بہت بہت۔ آگے کا دیکھیں گے تو پیچھے کا نہیں دیکھ سکیں گے، پیچھے کا دیکھیں گے تو دائیں کا نہیں دیکھ سکیں گے، دائیں کا دیکھیں گے تو بائیں کا نہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ اس آنکھ سے اتنا ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایک لمٹ ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ اوپر بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ویژن کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ کا ویژن بڑھتا چلا جائے گا پھر آپ اس چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھیں گے اور آپ اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں گے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب بھی خطاب کرتی ہے آپ کے اس قلب سے، اور اس کی جو آنکھ ہے نا یہ بہت بڑی ہے۔ یہ پھر وہ کچھ بھی دیکھتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، جو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اب اس کے اندر ایک اور چیز کی، آپ جتنا اوپر جاتے رہیں گے، ایک آدمی 1st فلور سے گرے اور ایک آدمی 10ویں فلور سے گرے اور ایک آدمی 100 فلور سے گرے، تو اس میں فرق ہے کہ نہیں؟ یقیناً آپ ایک 1st فلور سے کوئی آدمی گرے گا تو آپ سمجھیں گے شاید اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، پیر ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ٹوٹے۔ 10ویں فلور سے گرے گا تو پھر بھی ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں، یا ہو سکتا ہے اس کا کچھ سربر پھٹ جائے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اس کی موت ہو۔ اور آپ 100 منزلہ سے گریں گے تو ایک کبھی چانسز یہ ہیں کہ آپ کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو آپ جیسے جیسے اوپر چلتے چلے جائیں گے، جتنا اوپر چلتے چلے جائیں گے آپ کا رسک بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ شیطان جس نے وہاں وعدہ کیا، آپ سے چیلنج کیا، وہ آپ کے پیچھے ہے۔ اور آپ اس آیت کو دن میں 17 دفعہ پڑھتے ہیں، کم از کم 17 دفعہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی آخری نماز میں یہ آیت پڑھی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے، جب صحابہ کرام یہ آیت پڑھتے تھے اور اس کو سمجھتے بھی تھے، تو میری اور آپ کی کیا ہے؟ اور پھر کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ میں جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا اور نہ گمراہوں نے۔ اب یہ انعام کس پہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کس پہ کیا، کس پہ انعام؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں قرآن اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ انعام کن لوگوں پہ کیا ہے۔ انعام کیا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء کا سلسلہ تو اب ختم ہو گیا، لیکن آج بھی 3 صدیقین، شہداء اور صالحین کا درجہ موجود ہے جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی ہمارے ساتھ ہدایت ہو اور اس کی رحمت بھی ہو اور ہم اسی طرح سے چلیں تو ہمارے لیے راستے ابھی تک کھلے نہیں تھے۔ اور یہ مغضوب علیہم سے مراد کیا ہے؟ بہت ساری روایت میں بھی ہے، بہت ساری تفاسیر میں ہی ملتا ہے
کہ مغضوب علیہم جن پہ اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جبکہ ضالین گمراہوں سے مراد جو ہے وہ نصارہ ہیں۔ یہودی کی بڑی گمراہی یہی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پہ نہیں چلتے، مطلب ان کے سامنے حق واضح تھا۔ تو غضب کس کے اوپر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر حق واضح ہو جائے، ہدایت واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ اڑ جائے۔ اور گمراہی کیا تھی کہ حق تو واضح ہو گیا لیکن وہ کہیں نہ کچھ غلو کر گیا اور غلو میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ ایک بات میں صرف ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اپنی اس بات کے اندر، کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں تو دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو تعویل خاص، جب آیت اتری اس وقت کیا ماحول تھا، اس وقت کیا مطلوب تھا، اور ایک ہے تعویل عام، آج میرے لیے آیت کیا کہتی ہے۔ آج میں اپنے آپ کو دیکھوں، آج میں اپنے آپ کو ٹٹولوں، کیا میں مغضوب علیہم اور ضالین کا حصہ تو نہیں بنتا؟ کیونکہ مغضوب علیہم کے بارے میں کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر حق واضح ہو جائے، جن کے اوپر ہدایت واضح ہو جائے اور پھر بھی وہ اس سے اڑے رہے، اور ضالین تو نہیں ہے۔ کہیں میں اپنے کوئی معاملات میں کوئی غلو تو نہیں کرتا، میں کہیں آگے تو نہیں بڑھ جاتا، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ اگر یہ میں ان آیات کو، تمام آیات کو میں تعویل خاص کے ساتھ ہی جوڑتا رہوں تو پھر میرے لیے اس قرآن میں تو آیت بچے گی نہیں، پھر میرے لیے اس میں بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک دو باتیں اور ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سورہ ہے اس کو سورہ فاتحہ تو کہتے ہیں، یہ اس کا بالکل معروف نام ہے، لیکن اس نام کے علاوہ بھی اس کے چند اور نام ہیں، جیسے اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے، اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، اسے قرآن العظیم بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے۔ اس کا ایک بڑا اہم نام جو ہے نا الصلاۃ بھی ہے، جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا ہے نصف نصف، آدھا آدھا۔ اس کی جو بنیادی طور پہ اس کی 7 آیات ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہم پوری سیشن میں ہمارا کوئی فقہی مسئلے، اختلافی مسئلے پہ گفتگو کرنے کا نہ میرا کوئی ارادہ ہے اور نہ میں ایسا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس موضوع میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ 7 آیات ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ تو اس کا جو پہلا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نصف نصف ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کی۔ تو جو پہلی 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ 3 آیات اللہ کے لیے ہے۔ بندے نے اللہ کی حمد بیان کی، اس کی تعریف کی، اس کی کبر بیان کی۔ اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہے۔ وہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی آپ سمجھیں جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب، جب میں ڈاکٹر صاحب کہوں تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ڈاکٹر اسٹار احمد کی بات میں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بہت زبردست کام کیے انہوں نے اس امت کے لیے، اور ہم نے بھی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی ہیں۔ ڈائریکٹلی تو نہیں ہمیں ایسا موقع ملا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ضرور کیا کہ ان کے شاگردوں سے ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمارا سلسلہ بنایا کہ ہم ان سے بھی کچھ سیکھ سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک بڑا خوبصورت سا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک ترازو کی طرح وہ بناتے ہیں کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو ایک سائڈ ہے، ایک پر لڑا ہے، اس میں 3 آیات، اور جو بیچ والی جو ڈنڈا جس کے اوپر آپ بیس بناتے ہیں اس کو وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو بندہ سائن کرتا ہے، اور بندے نے وہ ایگریمنٹ، یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ وہ سائن کیا ہے کہ میں صرف اور صرف عبادت کل کی کل تیری کروں گا، اور میں جو کچھ مانگوں گا وہ کل کا کل تجھ سے مانگوں گا۔ اور یہ تصور اسی وقت بن سکتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کو رب، یعنی اللہ کو آقا تسلیم کرے گا اور خود کو غلام بنا دے۔ غلام کیا کرتا ہے؟ غلام کو آپ دیکھیں، غلام کا تصور کیا ہے؟
کہ اس کو مالک اس کا کہے گا کہ کھا لے تو وہ کھا لے گا، کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جائے گا، اٹھ جا تو اٹھ جائے گا۔ اور پھر وہ رب تو رب ہے نا، پھر اس کا آپ کے ہمارے اپنے اطراف میں بھی اگر آپ دیکھیں، آپ گاؤں کے جو جاگیردار ہوتے ہیں، زمیندار ہوتے ہیں، ان کے جو حر ہوتے ہیں، ان کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس کے غلام ہوتے ہیں، وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ اس کے غلام کو کوئی دوسرا آدمی کچھ کہتے۔ یعنی اگر اس پولیس والے نے بھی، اگر ایس ایچ او نے بھی، اگر کسی ایس پی ڈی ایس پی نے بھی اگر اس کے غلام کو کسی مسئلے میں اس کو گرفتار کرنا ہوگا تو اس کو ڈائریکٹ گرفتار نہیں کرتا، وہ پہلے چودھری کو فون کرتا ہے، چودھری صاحب ایک گل تو سنو، ایک دن کے لیے دے دو بندہ مجھے، سر جی بہت بڑا پریشر ہے میرے اوپر۔ پھر چودھری کہتا اچھا لے جا، اور پھر چودھری معاف بھی ایسی کرتا۔ تو ہمارے لیے ہمارا جو اصل ہے، جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اس میں، کہ جو آبادا کا جو مادہ ہے، جو عین بار و داد، اس کو جب آپ باپ کرومہ پہ لے جاتے ہیں تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ غلامی پہ بنتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی کہہ دیا یہ الصلاۃ ہے، تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بڑی معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحہ، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس میں بھی کچھ فقہ اختلاف ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا اس پہ کوئی بھی مقصد نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی ویسی بات کریں۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد بڑا مسنون ہے کہ آپ آمین پڑھیں، اور آمین جو ہے وہ اس میں بھی پھر ایک اختلاف ہے کہ اس کو جہری پڑھنی ہے کہ سری پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، اس کتاب کی، اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو اکٹھا نہیں پڑھتے، اس کو علم نہیں پڑھتے۔ اس کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت یا کوئی چیز نہیں موجود، لیکن ایک غالب گمان یہی ہے کہ اس کے جو معنی ہے یہ نہیں معلوم، اس کے معنی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم۔ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے اس میں ہمیں نہ ہی معلوم ہے اور نہ ہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہونی چاہیے۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب کا ترجمہ لیا جاتا ہے یہ کتاب، جو عربی گرامر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ذالکہ جو ہے وہ دور کا اشارہ ہے، تو ترجمہ تو ہونا چاہیے وہ کتاب۔ تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، تعظیم کو بیان کرنے کے لیے دور کے اشارے استعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ چیز قریب کی ہو۔ قرآن میں ہمیں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالکہ عیسی ابن مریم، تو وہاں ترجمہ یہی کرتے ہیں یہ ہے عیسی ابن مریم، وہاں ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ ہے عیسی ابن مریم۔ اور اسی طرح سے ذالک الفوز عظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ آپ وہاں ترجمہ یہ نہیں کرتے کہ وہ ہے بڑی کامیابی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے بھی کیا ہے کہ یہ ہے وہ کتاب، کیونکہ یہاں الکتاب آیا، الکتاب کیوں آیا ہے اس پہ بھی لوگوں نے بڑی بحث کی کہ الکتاب اس لیے آیا ہے، اس کو بہت خاص اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر پچھلی تمام کتابوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے، پچھلی تمام کتابوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جو یہاں بھی ایک بہت زوردار نفی آئی ہے، لا ریب، جس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، بہت زوردار نفی ہے، یعنی ہر ریب کو جنس میں اگر لے لیا جائے تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ریب کے حوالے سے بھی ایک بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم اردو تراجم میں اگر آپ پڑھیں گے تو ریب کے معنی جو ہیں شکی کے لیے جاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں جو ہے وہ ریب بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی شکی لیتے ہیں، شک بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی شک لیتے ہیں، اور مریا بھی استعمال ہوا ہے، اس کے معنی بھی شک لیتے ہیں۔ تو شک تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز یا بات زیادہ موضوع ہے، تو یہ تو شک ہو جاتا ہے۔ اور مریا یہ ہے کہ شک سے ہلکا لفظ ہے، یعنی آپ کو کسی چیز کا کوئی تردد پیدا ہو جائے، اور ریب یہ ہے کہ تردد کے بھی نہ پیدا ہو، یعنی کسی قسم کی آپ کے پاس کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے
کہ آپ کو اس کتاب پہ شک ہو، لیکن آپس کی بات کہ ہمیں اسی کتاب پہ سب سے زیادہ شک ہوتا، ہمیں اسی کتاب پہ شک ہوتا، یہ ایک الگ موضوع، ایک الگ بحث ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ متقین کا جو تقوی، متقین کا جو اچھا معنی ملتا ہے وہ بچنے کا بھی، یعنی ہدایت ہے کن کے لیے؟ ہدایت ہے جو 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 بچنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آگے بتاتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی غیب پہ ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ وہ چیزیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں۔ یعنی وہ میں ایک دفعہ، مجھے یاد نہیں ہے کون تھے جن کا میں سن رہا تھا، انہوں نے اس بات کو اسی طرح سے کہا تھا کہ جو ایسے حقائق جو نہ آپ کی آنکھ دیکھ سکے اور جو نہ آپ کے کان سن سکے نا، دراصل وہی اصلی حقائق ہے اور وہی ہے غیب۔ اب اس غیب میں، غیب کے اندر بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اللہ کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم، کیسا ہوگا اللہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ملائک کیسے ہوں گے ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جنت کیسی ہوگی، دوزخ کیسی ہوگی، یہ ساری غیب کی چیزیں۔ اور وہ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کو پابندی سے قائم کرتے ہیں، اور اس نماز کو ادا کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز اپنی مرضی سے قائم کرتے کہ وہ آدمی کہے کہ یار میں تو اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، میری تو اللہ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت ہے، تو میں جو ہے نا فجر میں 2 رکعت نہیں، میں 14 رکعت پڑھوں، یا میں جو ہے نا وہ رکوع نہیں کروں گا، صرف سجدے ہی کرتا رہوں، 6 سجدے کروں گا۔ نہیں، کیونکہ قرآن اور سنت دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، کیونکہ یہ اگر دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک مشکل کا پہاڑ اور ایک بہت ہی بڑی ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی آپ کے ساتھ واضح کر دی، وہ اللہ آپ سے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال آپ کا اپنا کمایا ہوا ہے اور آپ کا، تو اللہ کہتا ہے مجھے چاہیے ہی نہیں، اللہ آپ سے مانگتا ہی نہیں۔ تو یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے بھی اتارا گیا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی بنیادی بات ہے۔ یعنی مصحف آپ کا بھی کھلا ہے، اور یہ مصحف جب آپ نے کھولا ہے تو ایک بات آپ کے ذہن میں بہت اچھی طرح رہنی چاہیے، کیونکہ ماشاءاللہ سارے ساتھی جتنے یہاں لوگ یہاں موجود ہیں وہ سارے وہ ہیں کہ جن لوگوں نے بہت دفعہ قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اور انہیں معلوم بھی ہوگا کہ مصحف جب ہم کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ جو ہے، اس کے بعد جو ہمیں پہلی سورت ملتی ہے وہ سورہ بقرہ ملتی ہے۔ اور سورہ بقرہ آنے سے پہلے یاد رکھیں ذہن میں بہت اچھی طرح سے، 13 سال قرآن اتر چکا ہے، 13 سال قرآن اتر چکا ہے، یہ پیچھے ملے گا آپ کو۔ اس لیے آپ بہت سارے مضامین جب آپ ان صورتوں میں پڑھتے ہیں جو ہجرت کے بعد کے یا مدنی دور کے بعد کا جو قرآن ہے، تو آپ کو اس میں سے پیچھے کا حصہ بھی ملتا ہے، جس کو آپس میں ربط ملانا بھی بڑا ضروری ہے، نہیں تو پھر آدمی ایک کنفیوژن کا شکار رہتا ہے۔ تو جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہو رہا ہے وہ بھی، اور جو کچھ آپ سے پہلے بھی نازل ہو چکا ہے، یعنی چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ دوسرے صحیفے ہوں، صحیفے موسیٰ ہو، صحیفے ابراہیم ہو، وہ تمام صحیفے بھی۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس کی اب کیا ضرورت ہے، اس کا اب کیا فائدہ ہے۔ ضرورت کی حد تک تو سمجھ میں آئے کہ چلیں ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اب ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، لیکن فائدہ تو برحال ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آج ہم اپنی تفاسیر میں پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ہمیں قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا کہ سیدنا نوح رسول تھے کہ نبی تھے، نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا نوح پہلے آئے تھے کہ سیدنا نوح پہلے آئے تھے، قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا۔
تو یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہمیں انہی کتابوں سے ملتی ہیں. اور چونکہ یہ کتاب الکتاب ہے، یہ تصدیق کرتی ہے جو کچھ پہلی کتابوں میں آ چکا ہے. تو اگر اس میں کوئی تحریف ہوئی ہے یا کوئی چیز اس میں گڑبڑ ہوئی ہے تو اس کو آپ ویسے ہی نکال دیں. اور اگر ایسی چیز آپ اس میں پاتے ہیں کہ جو آپ کی اس کتاب سے ٹکراتی نہیں ہے تو کوئی وہ نہیں. لیکن آپ کے لیے عمل کرنے کے لیے یہی کتاب ہے، لیکن ان کتابوں پہ ایمان، اس کتابوں پہ کو تسلیم کرنا، ماننا وہ لازم ہے. یہ آیت کی. اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون. شروع کی باتوں میں اللہ نے کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان کی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں جو کچھ اتارا ہے. لیکن جب آخرت کی بات آئی تو اللہ کہتا ہے وہ یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب یقین اور ایمان میں بھی فرق ہے. اور یقین کے حوالے سے اتنا سمجھ لیں کہ آخرت پہ اگر یقین نہ ہو تو آپ کا عمل وہ عمل ہی نہیں ہو سکتا. یہ جو ہمارے ساتھ جو بہت سارے معاملات ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہی کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ انسان جب اپنے اس کے عمل ٹھیک نہیں ہوتے یا وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی، تیسری کوئی نہیں ہو سکتی. پہلی، یا تو اسے اللہ کی اللہ نے جو اپنی سزائیں اور جو چیزیں بتائی ہیں اس کا ڈر نہیں ہے، یا اس کو پھر اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں. تو اگر یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر موجود ہوں اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس نے مرنا ہے، اور اسے یہ یقین ہو اس بات کا کہ آخرت میں قیام ہوگا، آخرت قائم ہوگی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے سر، کیسے ممکن ہے کہ آپ آپ کا عمل جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں. آج کل ہمارے یہاں کرفیو لگا ہوا ہے. آپ میں سے مجھے بتائیں جن کے پاس کرفیو پاس نہیں ہے کیا وہ باہر جا سکتے ہیں؟ کیونکہ انہیں یقین ہے اس بات کا کہ اگر میرے پاس کرفیو پاس نہیں ہے اور میں اپنے علاقے سے کہیں باہر دور چلا گیا تو میرے اوپر گرامہ لگ سکتا ہے. یہ یقین ہے، اس لیے وہ نہیں جاتا. اگر اس کا یقین ختم ہو جائے تو جانا شروع ہو جائے. تو اصل بنیادی بات یقین. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. پہلے تذکرہ ہوا ان لوگوں کا کہ جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، یا جو بچنا چاہتے ہیں. اب ایک اور گروہ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ گروہ کون ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلا دی. یہ جھٹلانا کس جھٹلانے کے بارے میں؟ ایک تو یہ کہ جس نے ایک جھٹلانا تو وہ ہے کہ جس کے پاس ابھی تک ایویڈنس پہنچا ہی نہیں، پوری شاید دعوت ہی نہیں پہنچی، لیکن وہ بھی انکار کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس دعوت پہنچی ہی نہیں ہے. لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس دعوت پہنچ چکی ہے، جن کے پاس حقیقت واضح ہو چکی ہے، جن کے پاس سارے دلائل، ساری چیزیں آ چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ تو وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں تو فرق نہیں پڑے. اس کی کسی طرح سے مثال ہے نا کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھ کو بند کر لے تو وہ آنکھ بند کرتے ہوئے بھی سورج کو نہیں دیکھ سکے گا، جو وہ کہ اس کے پاس آنکھ موجود. وہ اپنا کان رکھتا ہے، کان میں وہ روئی ڈال دے، کان میں وہ روئی ٹھوس لے تو اس کو آواز نہیں آئے گی. جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن جگائے ہوئے کو کیسے جگائیں گے؟ اگر ایک شخص جان بوجھ کر کے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں تو آپ اس کو کیسے کریں گے؟ اس کا کس طرح سے کریں گے؟ تو حق کی جب دعوت ہوتی ہے نا تو یاد رکھیے گا کہ اگر اس وقت آپ کا دل اور آپ کا ذہن اس کے لیے کھلا نہیں ہوگا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے دل کے دروازے کو بند کر لیتے. اور یہ بڑی سخت چیز ہے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، پھر اللہ کیا کرتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دے. اور جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے دلوں پہ مہر لگا دی تو پھر اس کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک جگہ فرمایا نا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پہ جو ہے نا ایک نقطہ آتا رہتا ہے، اور اگر وہ اپنے اس نقطے کو صاف نہیں کرتا تو وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ آخر کے اندر جو ہے نا رین بن جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو عمل آخری ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. اور پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس رین کو دور کیسے کریں گے، یہ رین ختم کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں سے ہوگا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کثرت سے تلاوت کرو، اور دوسری چیز یہ کہ موت کو یاد کرو. ہم نے موت کو یاد کرنا بھی چھوڑ دیا، موت یاد نہیں کرتے. وہ کہ آج کل ہم ایک خوف کے ماحول میں ضرور جی رہے ہیں لیکن ہم موت کو یاد نہیں کرتے. کیونکہ اگر ہم موت کو یاد کریں اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری موت نے آنا ہے، جو کہ اٹل ہے، اور آنا ہے، تو ہمارے معاملات، ہماری چیزیں، بہت ساری چیزیں اس سے بہتر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کا یہ ذکر ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں. اب یہاں سے جو ہے وہ ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہو رہا ہے. بہت سارے مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ یہاں سے جس گروہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ تیسرا گروہ ہے. کیونکہ دیکھیں دنیا میں تین ہی قسم کے لوگ ہوں گے. جب بھی کوئی دعوت اٹھے گی، جب بھی کوئی داعی آئے گا یا عام، اس میں بھی تین ہی قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے جو مانتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوں گے جو مانتے ہی نہیں ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیچ بیچ میں، وہ کبھی ماننے والے کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ نہ ماننے والے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. وہ بقول ہمارے ایک دوست کے، شاید آج وہ اس میں ہے بھی، وہ دونوں سائڈ کی بریانی کھاتے، تو وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک غالب گمان مفسرین کا یہی ہے کہ یہ جو خطاب ہو رہا ہے یا اب جن سے بات کی جا رہی ہے وہ منافق ہوں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، مگر سمجھتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں یا دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ کو، اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن اللہ ساتھ ساتھ کہہ رہا ہے کہ وما یشعرون، وہ جانتے نہیں. اور منافق کا یا نفاق کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھ رہا ہوتا. اور یہ شعور اس کا اجاگر ہوگا کب؟ روز قیامت پہ ہی ہوگا. اگر اس نے عام اپنے آپ کو ابھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو چند نشانیاں بتائی ہیں، اور وہ نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بتائی ہیں کہ ہم دوسروں میں ڈھونڈیں. ہمارا تو مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے، ایک میں انہوں نے 3 نشانیاں بتائی ہیں، ایک میں 4 بتائی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ وعدے کی پابندی نہیں کرتا ہے، وہ جو ہے امانت دار نہیں ہوتا، لڑتا ہے تو اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو زور سے چلاتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ یہ نشانیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں تاکہ ہم اسے اپنے اندر ڈھونڈیں. ہم تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں فتویٰ دینے کے لیے دوسروں کے لیے، او فلانا ہے جھوٹا آدمی منافق ہے، او یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں منافق ہے. یہ نشانی ان کے لیے نہیں، آپ اپنے اندر تلاش کریں اور اپنے اندر ڈھونڈیں. جب آپ اپنے اندر ڈھونڈیں گے، کیونکہ یہ جس دن اگر وہاں ڈکلیئر ہوا، انشاءاللہ سورہ حدید کے اندر یہ موضوع جو ہے بہت زیادہ واضح ہو کے آئے گا، تو پھر وہاں آپ اس جگہ پہ کیا کریں گے؟ وہ پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون. ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دی. یہ بیماری کیا ہے؟ مرض، ایک مرض ہے، ایک روگ ہے. یہ کیا روگ ہے؟ یہ کردار کی کمزوری ہے. یعنی وہ چاہتے ہیں کبھی کہ چلے بھی جائیں لیکن ایک بار پھر وہی. اور جتنا جس چیز کی طرف وہ جو نفاق ہے، وہ جو بیماری ہے، اس کو نفاق ہے، وہ جو روگ ہے، اس میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جس طرح سے آپ اپنی زندگی کو چلائیں گے، جس طرف سے آپ گمان کریں گے،
اللہ پھر آپ کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کرے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں. یہ ایک بار پھر وہی بات ہے، یعنی یہ جو نفاق ہے یہ ذہنی طور پہ انہیں علم ہی نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ معاملہ، اسی قسم کا معاملہ، چاہے آپ کے آفیسز ہوں، چاہے آپ کا کوئی دوسرا سسٹم ہو، چاہے آپ کے حکومت ہو، ہر آدمی جو کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہے یا کسی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے وہ یہی فرماتا ہے کہ یار میں جو کچھ بھی فیصلہ کر رہا ہوں یا میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں میں تو تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں. جبکہ وہ کسی کے بھلے کے لیے نہیں کر رہا تو وہ اپنے لیے کر رہا ہوتا. اور یہی فساد جو ہے وہ دراصل صلاح کی ضد ہے. وہ اسی سے فساد سے مراد ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ہیں. کس کی طرح ایمان لے کے آؤ؟ اگر تعبیر خاص میں دیکھیں تو کس کی طرح ایمان لے کے آؤ کہ یہ سیدنا ابی بکر ہے، یہ سیدنا عثمان ہے، یہ سیدنا علی ہے، یہ سیدنا عمر ہے، یہ سعد بن وقاص ہے، یہ مصعب بن عمیر ہے. ایک بڑی لوگ موجود ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کا پیچھے ہم تذکرہ کر چکے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ایمان لے کے آئے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں. وہی بات آپ دیکھیں بار بار جو یہاں جو منافق کی جو اصل چیز آ رہی ہے. دو قسم کے منافق ہیں. ایک منافق تو وہ ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ پہلے دن سے تیار ہو کے آیا ہے کہ میں نے صرف اور صرف جو ہے وہ اسلام میں داخلی جو ہے وہ کسی اور مقصد سے ہوگا. ایک تو وہ ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہا ہے لیکن اس کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہو رہا کہ وہ کر کیا رہا ہے. اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ کر کیوں رہا ہے اور اس کو حاصل کیا ہوگا. یعنی وہ اپنے فائدے کے لیے اس کی جو دنیاوی مصلحتیں ہیں اس کے تحت وہ یہ کام کرتا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. وہی والی بات بین ہے. یعنی جب ایمان والوں کے ساتھ ہیں تو بولا ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب اپنے شیاطین کے پاس چلے جاتے ہیں، یہاں شیاطین سے مراد شاید ان کے جو لیڈر ہوں گے وہ ہوں گے، یا ہو سکتا ہے شاید ان کے جو علماء ہوں گے ان کے پاس چلے جاتے ہوں گے. قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. ہم تو صرف ان کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق استہزاء اسی کے اندر جاری ہیں، ہم تو کچھ اور نہیں کر رہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. یہاں دیکھیں لفظ ہے یا مہون. یہ عین ما میم اور ہا، اور یہ بھی بصارت کے لیے، بصیرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی کے اندر ایک مادہ ہے عین میم اور یا. تو وہ ہوتی ہے آنکھ کی بصارت عامیہ، اور یہ ہے عین میم اور ہا، یہ ہے جو آپ کی جو اندر کی بصارت ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. آدمی اور بہکاوا کر دیتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا. یعنی ہدایت سے مراد ہے، تجارت سے مراد ہے کہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید لیا ہے. پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوں گے. یہاں راباہا یہ تجارت کے فائدے کے لیے آتا ہے، یہ بھی نفع کے لیے آتا ہے. اور ایک آتا ہے را با اور واو، وہ بھی بڑھانے کے لیے آتا ہے لیکن وہ سود کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ وہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پھر سود کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا.
ان کی مثال ہے. اب ایک تمثیل بیان کی جا رہی ہے، دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی خوبصورت. ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھیں کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. صم بکم عمی فهم لا يرجعون. بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے. یعنی یہ بڑی خوبصورت سی تمثیل بیان کی ہے. یعنی کسی کمرے میں کوئی کالی چیز بھی موجود ہو اور سفید چیز بھی موجود ہو اور کمرے میں اندھیرا ہو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، ہر چیز گم ہی رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ روشنی جلاتے ہیں تو کالی کالی ہو جاتی ہے اور سفید سفید ہو جاتی ہے. یہی بالکل معاملہ اللہ کی ہدایت کا ہے کہ اللہ کی جو دعوت ہے، اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کو جو کلام ہے، یہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کے اجالے میں ہدایت اور دلالت جو ہے وہ صاف صاف دکھائی دینے لگتی. سب کچھ ٹھیک ٹھیک سامنے نظر آنا شروع ہو جاتا. اب ایک ایسا شخص ہو جو جس کے اندر حسد ہو، جس کے اندر گھمنڈ ہو، جس کو اپنے دنیاوی معاملات جو ہیں اس کی بڑی فکر ہو اور اس کے لیے بیٹھا ہو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے اوپر ایسا چھا جاتا ہے کہ اس کی جو آنکھ کان زبان ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ بالکل اس سے انکاری کرتے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ جب دعوت اللہ کی دعوت آتی ہے اور یہ جو قرآن کی ہدایت سامنے آتی ہے تو وہ تو پھر مطالبہ کرتا ہے نا. کیونکہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، مطالبہ کیا کرتا ہے؟ رب العالمین کا. اور مطالبہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے سامنے ساری چیزیں وہ آتی ہے، وہ کہتا ہے یار ابھی تو میں نے گھر بھی بنانا ہے، ابھی تو میں نے فلانا کام بھی کرنا ہے، تو میں یہ کروں گا تو میرے تو یہ فلانی چیزیں جو ہیں رک جائیں گی. اللہ اس کی ایک تفصیل بیان کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر ایک اور تفصیل بیان کرتا ہے اللہ. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. یعنی آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج جو بجلی ہو. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. موت سے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا. یہ بھی ایک ہے. یہ کن کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے مثال آ رہی ہے کہ جو بہن بہن ہیں. یعنی وہ چاہتے تو ہیں کہ حق آ بھی جائے، حق کی طرف چلے بھی جائیں، وہ چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو بارش آپ کو پتا رحمت ہی ہے، لیکن بعض دفعہ دیکھا جب بارش کے ساتھ کڑاکا دھڑاکا ہوتا ہے، تڑ تڑ جب چلتا ہے تو آدمی کو ڈر بھی لگتا ہے نا. کچھ لوگ تو بالکل گھبرا بھی جاتے ہیں. تو یہ پھر کیا کرتے ہیں جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ سیدھے سیدھے چل رہے ہیں، حالات بہت اچھے چل رہے ہیں تو بالکل صحیح چل رہے ہیں. جہاں تھوڑی سی آ گئی کہ اب تو کوئی قربانی دینے کی بات آ رہی ہے یار، یا تو مال بھی اپنا خرچ کرنا پڑ رہا ہے یا تو کچھ اور چیز بھی کرنی پڑتی ہے، تو پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو دوسرے معنوں میں سمجھ لیں کہ وہ اپنے کانوں میں اس وقت جو ہے نا انگلیاں ڈال لیتے ہیں. تو ان کے پاس دونوں خوف اور اس میں چلتے ہیں اور وہ بہن بہن چل رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. یکاد البرق یخطف ابصارهم. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں چک لے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو پھر اس پہ چلتے پھرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب ان پہ اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ دیکھیں جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ چیز جو ہے نا وہ مسلسل نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا اس کو محبت ہے، اپنے بندوں سے کتنا وہ پیار کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جس سے وہ سورہ نساء میں تو اللہ نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کے؟ تم کیا کرو؟ دو ہی کام کرو، شکر کرو، ایمان لے. تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو یہ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں. لیکن
اللہ تعالیٰ یہ سارے نقشے دکھا دیے ہمارے سامنے یہ جو آیات ابھی تک ہم نے کی ہیں اس کے اندر آپ کو سامنے 3 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. یہ 3 قسم کے لوگ آپ کو ہر وقت ہر دور میں دنیا کے اندر ملیں گے. خاص طور پہ جب کوئی حق کی دعوت ہوگی تب تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ. اور وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ایک وہ جو جس نے طے کر لیا کہ اس نے بچنا ہے، اس کے پاس اللہ کا حکم آیا، اس کے نبی کی دعوت آئی، اس کے پاس اللہ کے رسول جو کام اپنا چھوڑ کے چلے گئے، اس مشن کو جو بعد میں لوگ آ رہے ہیں، جس ایک دم بھی ایک فہرست ہے جس میں آج کے علماء بھی شامل ہوں گے، جس میں آج کے بھی دائی شامل ہوں گے. جب یہ دعوت حق دیتے ہیں تو 3 قسم کے لوگ ملتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دعوت کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں بغیر کسی چور چرا کے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس دعوت کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے، جو آپ کی ایک دلیل پہ ایک دلیل لے کے آئیں گے، ایک دلیل پہ ایک دلیل لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں. وہ قسم کے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے کہا ختم اللہ علی قلوب. ایک وہ لوگ ہیں جو دونوں طرف کی بریانی کھاتے ہیں، یعنی دونوں طرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے نا اسی طرح سے چلتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس کی عبادت کرو؟ اپنے اس رب کی عبادت کرو. اور یہاں سے ایک بات اور آپ کے سامنے آئے گی کہ یہاں جب خطاب کیا تو یا ایھا الناس کیا، اور آپ دوسری جگہوں پہ اگر بہت سارے قرآن مجید میں خطاب دیکھیں گے تو وہاں جب نبی نے جب دعوت اپنی دی ہے تو یا قومی سے دی. یہاں اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کسی ایک قوم کے لیے نہیں آئے، یہ سب کے لیے. اور چونکہ قیامت تک کے لیے تو یہ دعوت قیامت تک اسی طرح سے جائے. اے لوگ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ جو آب و اجداد والی بات کی ہے نا کہ ہم تو یہ فلانا کام کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، کہ ہمارے باپ دادا بیوقوف تھے، وہ تصور بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ختم کرتا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اور وہ کون ہے؟ یہ اس کی صفت آ رہی ہے. کون ہے وہ؟ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. بس باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر. یعنی کتنی عجیب سی بات ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، یعنی انسان و انسان کے سوا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اس نے پوری کائنات کو نہایت حکمت کے ساتھ قائم کیا. انسان کا اصل رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو بغیر کسی شرکت کے خالق، مالک اور رازق تسلیم کر لے، اس کو اپنا سب کچھ بنا لے. لیکن چونکہ اللہ نظر نہیں آتا، اور غیب جو ہم نے پیچھے بات کی کہ جو بالکل متقین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بالغیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ چونکہ نظر نہیں آتا تو پھر ایک اکثریت کیا کرتی ہے کہ جو چیز اس کو نظر آتی ہے، جو چیز نظر آتی ہے اس کو وہ مقام دے دیتا ہے کہ یہ میرے لیے جو ہے نا یہاں میرا کوئی یہ واری ورس بنے گا اور یہ مجھے آگے لے کے چلے. تو یہ بھی ایک نفسیات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ اس چیز کو ذہن میں ہمیشہ اچھی طرح سے رکھیں کہ یہ جو عبودیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی. انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل میں وہ اس کے دل کے اندر موجود ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کی تعظیم کرے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کے آگے اپنا سر ماتھا ٹیکے، وہ چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا محبوب بنائے اور اس سے اپنی ڈیمانڈ کرے، اس سے مانگے، اس سے چیزیں کرے. قرآن مجید
دراصل ہماری فکر بناتا ہے. اگر یہ ہماری فکر صحیح درست سمت پہ چلی جائے تو بس ٹھیک راستے پہ چلا جائے گا, اور اگر یہ سمت ٹیڑھی ہو جائے تو پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. اور پھر وہ اسی قسم کے معاملے یہاں آتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی توحید کے بارے میں اللہ بتاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی تم کرتے ہو. تم کو رزق کون دیتا ہے؟ تم کو رزق میں دیتا ہوں. یہ پانی کون برساتا ہے؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ آسمان کس نے بنائی؟ یہ کسی کو نہیں بنا. اور یہ آسمان ہے, یہ آسمان جو ہے 7 آسمان ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آج تک انسان جو ہے وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچا, لیکن اللہ نے بنائے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ 13 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 13 سال جو ہے مکی دور ہے, اور مکی دور کے اندر جتنی بھی دعوت تھی اس کے اندر بنیادی چیز کیا تھی؟ پہلی توحید, ایک اللہ. اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے اور کوئی نہیں. کیونکہ اللہ کو تو مشرکین مکہ بھی مانتا تھا, لیکن صرف اس کی ربوبیت سے مانتا تھا, اس کی الوہیت سے نہیں مانتا. قرآن میں موجود ہے من خلق السماوات والارض, پوچھیں آپ کس نے پیدا کیا زمین اور آسمان کو؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ, وہ ضرور و ضرور کہیں گے اللہ نے. تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا ان کو. ربوبیت کی توحید میں تو بہت پکے تھے وہ. پرابلم ان کا کدھر تھا؟ الوہیت کی میں پرابلم. ربوبیت میں تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ اس چیز کو تو مانتے ہی تھے کہ پیدا کرنے والا کون ہے, بارش برسانے والا کون ہے, زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا, مارتا کون ہے, بارشیں کون برساتا ہے. پرابلم تو الوہیت کا تھا. میں نے سجدہ کس کو کرنا ہے, میں نے دعا کس سے مانگنی ہے, میں نے توکل کس پہ کرنا ہے, میں نے قربانی کس کی دینی ہے, میں نے نظر کس کی ماننی ہے. رب ربوبیت اللہ کے افعال ہے جن کے بنا پر رب اللہ ہے, اور الوہیت بندے کے افعال ہیں جو اس کو الہ بناتا ہے. اسی لیے آپ کے کلمے میں لا الہ الا ہے. لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ. اگر لا رب ہوتا تو مشرکین مکہ بھی کلمہ پڑھ لیتے, کیونکہ رب میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا نا سر. ان کو رب کو تو مانتے تھے. ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رب کے معنی اور الہ کے معنی جانتے تھے, اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں معنی نہیں پتا, ہم نے کلمہ پڑھا, کام ہم ایک جیسے کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچائے. مختصر بات یہ کہ توحید, پہلی چیز توحید, دوسری چیز رسالت, یہ اللہ کا رسول رسالت, تیسری چیز ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی, بعث الموت, اور اس کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور سوال جاؤ گے. تو اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی وہ جو چیز ہے, کیونکہ مصحف کھولا, اب ایک نیا مسلمان ہے, یہ مسلمان جو ہے وہ نزول کے حساب سے قرآن نہیں پڑھتا, وہ تو مصحف کے حساب سے پڑھتا. اب جب وہ پڑھتا ہے تو ایک بیک گراؤنڈ اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا, توحید کے بارے میں بتا دیا گیا, اور یہ رسالت کا چیلنج کیسا کیا اللہ نے, کہ جو کچھ ہم نے اس بندے کو اتارا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ ہم نے اتارا, اگر تمہیں اس میں کوئی شک لگتا ہے تو کیا کرو, لے آؤ ایک صورت, لے آؤ. ایک مقام پہ شاید فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ, یہاں اللہ ایک بالکل ہی منیمائز کر دیا, ایک ہی لے آؤ. اور آپ کمال دیکھیں, کیا ظرف تھا ان لوگوں کا؟ کوئی نہیں لایا سر, کوئی نہیں لایا. لے آتے, بہت بڑے بڑے شاعر تھے. آپ کو تو معلوم ہے نا اس زمانے میں کتنے بڑے بڑے شاعر تھے, اتنے بڑے بڑے شاعر تھے کہ ان شاعروں کا مقابلہ ہوتا تھا, اور جب وہ مقابلہ ہوتا تھا تو بالفعل جو ونر ہوتا تھا, جو ونر ہوتا تھا اس کو سجدہ کیا جاتا تھا اور اس کے کلام کو کعبے پہ لٹکا دیا جاتا تھا. تو بڑے بڑے شاعر تھے, لیکن کسی نے اس بات کو ایگری نہیں کیا. اور آگے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے, کلام دیکھیں آپ, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم نے نہ کیا, وَلَن تَفْعَلُوا, جو عربی گرامر والے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب یہ لن آتا ہے فعل مضارع پہ تو کیا کرتا ہے,
زوردار نفی پیدا کرتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور مضارع کو مستقبل کے ساتھ فکس کر دیتا ہے. یعنی اگر تم نے نہ کیا تم ہرگز نہیں کر سکتے، آج نہیں آگے بھی نہیں کر سکتے تم یہ کام، یہ کر ہی نہیں سکتے تم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن کون ہے؟ انسان اور پتھر. وعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب یہاں جو جو ہے پتھر، اب اس پتھر میں سے دو باتیں دی گئی ہیں. ایک یہ پتھر سے دو چیزیں مراد لی گئی. ایک تو کہتے ہیں نا کہ جو پتھر کی آگ ہوتی ہے وہ بڑی دیر تک چلتی ہے، اور دوسرا اس پتھر سے مراد شاید وہ بت بھی ہو سکتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے تھے یا جن کو بناتے تھے، یا جو لوگ بھی اس کو جس معنی میں بھی کرتے ہیں، یہ ان سے بھی مراد لی جا سکتی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اور ایک قرآن مجید کا ایک بڑا خوبصورت جو طریقہ ہے، وہ خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ جب جب اللہ تعالیٰ کوئی دوزخ کی بات کرے گا، جہنم کی بات کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ہے نا جنت کا بھی حوالہ ضرور دکھا دے گا. یعنی آپ کو مایوس نہیں چھوڑتا اللہ ساتھ ساتھ بتا دیتا ہے. اور ایمان والوں، نیک عمل کرنے والوں، ان کو خوشخبریاں دے دو. کس چیز کی خوشخبریاں دے دو؟ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ان باغوں کی خوشخبریاں دے دو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یا کیا تصور، تو آپ دیکھیں کہ ایک باغ ہو اور آپ کا گھر ہو کسی جگہ پر، باغ ہے، گھر آپ کا اونچائی پر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے سے نہریں جاری ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم سے پہلے دیے گئے تھے. وَأُتُوا متشابہا، یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی. ایک بات تو طے ہے کہ جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جنت نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے نہ سنا، کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ملتی جلتی ہوں. تو وہاں بھی ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھا کہ رمان، انار جو ہے وہ جنت کا ایک پھل ہے. تو وہاں بھی رمان ہوگا، ہم اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ رمان آیا، لیکن اس رمان کا ٹیسٹ اس والا رمان کا نہیں ہوگا. یہاں تو ہم رمان لینے جاتے ہیں تو پوچھنے آدھا یمنی والا ہندی جو بھی ہے ہم سے پوچھتے ہیں. وہاں اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا تو اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوگا، وہ تو اپنا ہی ایک اس کے اندر کا ٹیسٹ ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے بیویاں ہیں پاک، بالکل پاک. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے. یعنی جنت، اس میں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جنت اور اعدت للکافرین، وہ جو بنی ہوئی ہے دوزخ، یہ بھی اس کا مطلب تیار ہے، موجود ہے، اویلیبل ہے، سب یہ تیار ہے. ایک کسی صاحب نے کہا، میں ایسی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس کی کتنی ہے، لیکن ایک ان کی اپنی ایک تمثیل ہے اس کے ساتھ، کہ وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو جنت ہے یہ ایک باغ ہے، اور جو دوزخ ہے یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے، گڑھا ہے. یہ جنت، یہ باغ یا آگ کا ٹکڑا انسان اپنے ساتھ خود لے کے جائے گا، اپنے ساتھ خود لے کے جائے گا. اس کے جیسے اعمال ہوں گے، اگر اس نے بہت اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اسی حساب سے اس کا باغ ملے گا، اور اگر اس کے اعمال اگر صحیح مناسب نہیں ہوں گے تو اسی حساب سے بھگتے گا. ایک ہمیں حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ جب بندے کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے، جب دوزخ، جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قبر اس شخص سے کہتی ہے کہ زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو سب سے زیادہ پسند ہے، اگر وہ نیک ہو تو.
اور آج میں دیکھ تیرے لیے کیا کرتی ہوں، اور قبر اس کی بہت کشادہ ہو جائے گی، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک کھڑکی کھل جائے گی، اس کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسری طرف اگر شخص اچھا نہیں ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، تو پھر قبر اس سے کہتی ہے کہ زمین پہ جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے سب سے زیادہ ناپسند، اور آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں دونوں اس طرح سے کر دی کہ وہ اتنی سکڑ جائے گی کہ اس کی آپس کے اندر چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے باہر نکل جائیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یقینا اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ ایک اعتراض لوگوں نے کیا کہ اللہ کیسا معاملہ کرتا ہے، یہ اللہ جو ہے وہ مچھر کی اور ان کی مثال دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اس کی بڑی اچھی ایک کسی نے تشریح اس طرح سے کی ہے کہ مثال انسان آدمی اسی کو دے گا نا کہ جس لیول کا انسان ہوگا اس لیول کی مثال دی جائے گی۔ تو اس کی جو مچھر کی جو مثال دی جا رہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو، آپ کا لیول اتنا ہے تو اسی لیول سے آپ کی مثال دی جا رہی ہے، اگر آپ کا لیول اوپر ہوتا تو آپ کو اس لیول سے مثال دی جائے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ شرماتا نہیں ہے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ اب اس سے ہلکی چیز میں دو مفسرین نے چیزیں لی، یا ہلکی چیز سے مراد ہے کہ یا تو فوقہا یعنی ہلکیاں، تو ہلکا ترجمہ اس طرح سے کیا ہوا ہے، فوقہ ہے یعنی اس سے اوپر کا، یعنی یا تو اس کی حقارت کے لحاظ سے، یعنی مچھر سے بھی اگر کوئی نیچی چیز ہو نا تو اللہ اس کی بھی مثال دے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مچھر تو ہوتا ہے نا، مچھر سے شاید تھوڑا بڑا شاید مکھی ہوتی ہو، تو اس کی بھی دینے سے اللہ نہیں کوئی آر نہیں آئے گی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والا تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے جو ہے لوگوں کو رائے راست پہ لاتا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، ہمارے سمجھ میں آتی ہے اسی سے، یعنی اسی کتاب سے، یہی کتاب ہے، اسی سے جو ہے آدمی ہدایت لیتا ہے اور اسی سے گمراہ ہوتا ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے سے بھی گزرے ہوں، ایک دو شخص کو تو میں بھی جانتا ہوں، ایسی ان کے پاس انفارمیشن، ایسی نالج کہ آپ، میں تو بیان نہیں کر سکتا کیسی نالج، زبردست، لیکن بھٹکی بھی ساری، اتنی بھٹکی ہوئی ہے کہ دعا کرتا ہوں میں ان دونوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صحیح راستے پہ لے کے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بیان کرنا مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ کے قانون قدرت اور معیشت کے تحت ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ جس طرح سے قرآن میں ہے نا، نولی ہی ما تولا، جس کی طرف کو پھرتا ہے ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیتے۔ تو جو فاسق ہیں انہی کو گمراہ کرتا ہے، اور وہ کیوں کرتا ہے، وہ کرتے کیا ہیں، فاسق ہیں کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں، حسر کا مفہوم آیا، هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، یہی لوگ ہیں۔ وہ مضبوط عہد، مضبوط کون سا توڑتے ہیں؟ ایک تو عہد آپ سب کو یاد ہے، ہم سب نے ایک عہد لیا ہے، کون سا عہد ہے سر جی؟ الستو ربی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، قالوا بلا کے بعد شہدنا بڑا ضروری ہے۔ ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عہد لیا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے رکھ لیں تمام لوگ،
کسی چیز اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو وہ دلیل نہیں بن سکتی آپ کے لیے. ہم سب عموماً، میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اور جتنوں کو میں جانتا ہوں، ہم سب اپنے ماؤں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے. ہم میں سے شاید کسی کو بھی یاد نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے، لیکن کیا ہم انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم سب نے الحمدللہ اپنی ماؤں کا دودھ پیا. کسی نے 2 مہینے پیا ہوگا، کسی نے 6 مہینے پیا. میں نے تو بقول میری والدہ کے 2 سال. لیکن کیا انکار کر سکتے ہیں ہم کہ ہم نے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا؟ یا ہم کو اس کا ٹیسٹ یاد ہوگا؟ انکار تو نہیں کر سکتے. تو کوئی چیز اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ آپ اس انکار کرتے ہیں. تو پہلی چیز وہ اللہ کے مضبوط عہد کو، وہ جو عہد آپ کے اندر موجود ہے، وہ جو عہد ودیعت انسان کے اندر عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کے اندر کچھ چیزیں ودیعت کر دی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت بیان کی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائی. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے سر. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قسم کھاتا ہے ہم کو بیدار کرنے کے لیے. اللہ قسم کھاتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے. اللہ ایک قسم کھا لے تو کلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. یہاں تو اللہ نے 11 قسمیں کھائی اور 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ ودیعت ہے انسان کی. ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن کیا بات ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ بیج اندر انسان کے موجود ہے. آم جو اصل ہوتا ہے وہ آم کی گٹلی میں ہوتا ہے. تو پوٹینشلی وہ گٹلی جو ہوتی ہے وہ آم کا پورا درخت ہے. اسی گٹلی کو آپ زمین میں دفن کرتے ہیں اور پھر آپ پانی ڈالتے ہیں، اس کی نشو نما کرتے ہیں تو درخت بن جاتا ہے. یہی معاملہ انسان کے ساتھ ہے. اندر سب کچھ موجود ہے. وہ جیسے جیسے اس کی تربیت ہوتی رہے گی وہ نکھرتا آتا رہے گا. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اور ہم زندگی رہی اور ہم جب سورہ نور پڑھیں گے تو پھر وہ یہ آیت بھی جو ہے نا وہ بھی بڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے نا کھل کے اور بہت اچھی طریقے سے آئے گی. تو پہلی بات تو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. اور اللہ نے جن چیز کو جوڑنے کا حکم دیا، دیکھا کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا. سب سے بڑی چیز تو صلہ رحمی. کتنا بڑا مسئلہ ہے آج ہمارا صلہ رحمی. جہاں تھوڑے سے حالات اچھے ہو جائیں آپ کے، بھائی کو کاٹ دیتا ہے. بھائی جان بہت ہو گیا، میرے بچے بڑے ہو گئے، مجھے بڑا مسئلہ ہے، میرے سارے بچوں کو ایک ایک کمرہ چاہیے، تو جان، تیری بیوی جانے، تیرے بچے جانے، تو انتظام کر لے. گو کے جانتا ہے وہ کہ وہ اس طاقت کا نہیں ہے، اس کے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن کہے گا تو ایسا کر. صلہ رحمی کہاں گئی؟ صلہ رحمی دنیا کو ہم درس دیتے رہے، دنیا کو ہم باتیں کرتے رہے، صلہ رحمی کدھر گئی؟ کہاں ہے صلہ رحمی؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی خالاؤں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، اپنے چاچاؤں، اپنے ماموں کے ساتھ کہاں ہے صلہ رحمی؟ کدھر ہے؟ دنیا کو زکاتیں بانٹتے ہیں، دنیا کو فلانا کرتے ہیں، دنیا کو ڈمکانا کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کرتے. وہ رشتے ناطے توڑتے. احادیث کا ذخیرہ موجود ہے. احادیث کا ذخیرہ موجود ہے جہاں بار بار اس بات کو کہا گیا ہے، بار بار اس کو کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی، صلہ رحمی، صلہ رحمی. اور یہی لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھ لیجئے گا، بندے کے اوپر حق ہے اور بندے کا اللہ کے اوپر بھی حق ہے. آپ کے عمرے، آپ کی حج، آپ کی باقی صدقات، خیرات، باقی جتنی چیزیں ہیں، یہ ان گناہوں کو، ان چیزوں کو جن کا تعلق اللہ سے ہے اس کے ساتھ تو آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اس کے ساتھ نہیں بچا سکتے. کیونکہ یوم التغابن آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جانتے ہو میری امت کا سب سے زیادہ مفلس شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ہوگا جس کے پاس مال ہوگا. نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا جو سب سے زیادہ مفلس شخص ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جب وہ آئے گا روز قیامت کو تو نماز کا ڈھیر ہوگا، انفاق بھی ہوگا، حج بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، لیکن
کا خراب ہوگا. آپ نے ایسے فرمایا اس کا خراب ہوگا. ایک سے ایک کلیمنٹ آئیں گے. وہاں کلیم کیسے ملے گا سر مجھے بتائیے. مالک یوم الدین اس نے تو پورا پورا کلیم دینا ہے. وہاں کلیم کیسے ہوگا؟ وہاں تو کلیم ایک ہی صورت سے ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ کیا ہے, اچھا جی یہ آپ کے 2 اعمال لے لو, 4 اعمال لے لو, 6 اعمال لے لو, 8 اعمال. اعمال ختم ہو گئے, کلیم ختم نہیں ہو رہے. کلیم تو آ گئے, اب کیا کروں؟ نیگیٹو میں جاؤ. آؤ بھائی اپنے 2 گناہ دے دو, اپنے 4 گناہ دے دو, اپنے 8 گناہ دے دو. اور آخر میں کیا ہوگا بھائی؟ آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا جائے گا. اور پھر شاید عربی میں جو متن ہے اس میں الفاظ اسی طرح سے جو حکم دیا جائے گا کہ اس کو اس کی پیشانی سے کھینچتے ہوئے لے جاؤ. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے, اس نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں مار ڈالے گا, پھر زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف لوٹا دو. یعنی 2 موتیں 2 زندگی, 2 موتیں 2 زندگی. بہت بڑا فلسفہ ہے, میری سمجھ میں تو آیا نہیں. مختصر جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 2 موتیں 2 زندگی. اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا, ارواح کے اندر جمع ہوئے اور عہد دیا گیا. کیا عہد تھا سر جی؟ الست ربی. اور اس کے بعد تمام ارواحوں کو موت دے دی, سلا دیا. موت بھی جو ہے وہ نیند ہی ہے, نیند کو آدھی موت کہتے ہیں. سلا دیا, یہ پہلی موت ہے. اب زندگی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب رحم کے اندر بچہ 120 دن کا ہو جاتا ہے, یعنی کتنے ہو گئے 4 ماہ کا جب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. یعنی اس میں جان ہوتی ہے, روح نہیں ہوتی. انشاءاللہ روح اور جان پہ بھی تفصیل میں بات کریں گے بعد میں. روح اس میں پھونک دی جاتی ہے. وہ روح جو اس کی ماں پڑی ہوئی تھی ایک کولڈ اسٹوریج میں اوپر ارواح میں, وہ روح اس کے اندر پھونک دی جاتی ہے اور اس میں پھر اس کی تقدیر بھی ساری لکھ دی جاتی ہے جو کچھ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی زندگی آ گئی. یعنی پہلی موت, پھر زندگی, پھر ایک موت دنیا میں آتی ہے. جب دنیا میں موت آتی ہے تو اس کا جو دنیاوی جو چیز تھی, جو اس کے عالم خلق کی جو چیز تھی, یعنی مٹی جو تھی وہ عالم خلق میں رہ گئی, اور جو روح عالم امر کی چیز تھی وہ اپنی جگہ پہ واپس چلی گئی. تو وہ موت تھی. اور پھر جو روز قیامت کے روز وہ اٹھایا جائے گا. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا, تمام چیزوں کو پیدا کیا. تو اس حوالے سے اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے unless and until کہ اس کو حرام نہ قرار دیا ہو تو وہ جو ہے نا آپ کے لیے حرام نہیں ہے, وہ حلال ہے. until unless کہ اس کو حرام نہ کیا گیا ہو قرآن یا سنت سے ساتھ. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. پھر آسمان کی طرف اس نے قصد کیا, ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا. وهو بكل شيء عليم. اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ استوا کیسے ہوا یہ بھی ایک بہت ہی اس میں ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بس ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے کہ اللہ نے کس طرح سے اس نے قرار پکڑا, اس نے قرار پکڑا اور اس نے جو ہے وہ 7 آسمان بنائے. میں نے آپ کو پہلے بھی پیچھے بھی کہا تھا کہ ہم پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس نے 7 آسمان بنوائے تو ضرور بنائے, اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. وہ ہوا بکل شیء علیم. میں یہاں 5 منٹ کا ایک وقفہ لینا چاہوں گا اگر آپ لوگ اجازت دیں تو. ٹھیک ہے, 5 منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں سر.